خواجہ آصف صاحب نے لمبی چھلانگ ماری اور پھر جس طرح ان کی ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی گئی یہ بڑا افسوسناک ہے, بہت تکلیف دہ. کچھ لوگ تو بہت عجیب عجیب دعوے کر رہے ہیں. ایک جرنلسٹ نے انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا عمران بھائی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے, جس طریقے سے ڈیلیٹ کروائی گئی ہے اتنے عمر رسیدہ سیاستدان سے اس طریقے سے یہ کام کروانا یہ نامناسب ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی مجھے ان کی بہت تکلیف ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ باتیں. خواجہ آصف سے آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے. جس نے مجھے بتائی ہے وہ بات مجھے سن کے اچھا نہیں لگا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ حقیقت کس لیول تک ہے, لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ہوا. بہرحال خواجہ صاحب کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کتنا کرنا چاہ رہی ہے. اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا. میری ایک اور خبر کی تصدیق ہوئی. جیسا کہ پہلے برطانیہ کے اور امریکہ کے معتبر ترین اداروں نے میری خبر کی تصدیق کی کہ جو شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کاپی پیسٹ وہ وائٹ ہاؤس سے آیا تھا اور اس کی اپروول بھی وائٹ ہاؤس سے آئی تھی. اس کی تصدیق ہو گئی. ایک اور خبر کی تصدیق ہو گئی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستانی میڈیا کو منع کیا گیا ہے کہ ایرانی صحافیوں کو آپ نے اپنے پروگرامز میں نہیں لینا, گریز کرنا ہے. تو اس پہ اب ایک ایرانی صحافی ہیں, انہوں نے تصدیق کر دی. میری اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی. ایرانی صحافی جان حسین نے یہ انکشاف کر دیا کہ ایرانی صحافیوں کی پاکستانی میڈیا کے اوپر آلموسٹ پابندی ہے اور مجھے اپنے پروگرام میں کئی لوگ نہیں لے سکتے. جن لوگوں نے لیا ہوا تھا انہوں نے مجھے پروگرام میں کینسل بھی کر دیا. تو سیاست.pk نے ان کے ساتھ, وہاں پہ وقار صاحب ہیں بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا. اس میں انہوں نے دوبارہ سے یہی والی بات کی ہے. ناظرین, پاکستان نے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھی تو فوری طور پہ بڑھا دی تھی اور بہت زیادہ بڑھا دی تھی. لیکن اب جب پاکستان پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا وقت آیا, عالمی منڈی میں نیچے چلی گئی ہیں نا, تو جب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کافی نیچے چلی گئی ہیں تو پاکستان میں بھی فوراً کم ہونی چاہیے تھی. جیسے فوراً بڑھا دی تھی ویسے ہی فوراً کم بھی ہونی چاہیے. لیکن کم انتہائی سست رفتاری سے کر رہے ہیں تاکہ جتنا زیادہ مال لپیٹ سکتے ہیں پاکستانیوں سے, جتنی لوٹ مار کر سکتے ہیں وہ لوٹ مار کر لیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں نظام زندگی مفلوج ہے, پاکستان میں معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا. تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ خسارہ پورا کرنا ہے کہیں سے بھی کر لو. کیونکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جتنا خسارہ تھا آج اس سے دگنا خسارہ ہے. میں نے ڈیٹا آپ کے سامنے ایک دن پہلے رکھا تھا.